بعض اوقات بات درست ہوتی ہے لیکن جو اس سے مراد لی جا رہی ہوتی ہے وہ مراد غلط ہوتی ہے. جیسے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر جنہوں نے کفر کا حکم لگایا معاذ اللہ، تو وہ بھی قرآن پڑھ کے ہی لگا رہے تھے. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا. تو ہم کیوں کسی کو یہاں پر حاکم بنائے اور کیوں کسی کو فیصلہ کرنے والا بنائے؟ حکم تو اللہ کا. اس وقت جناب علی المرتضیٰ کی یہاں سے بارگاہ سے جو جواب گیا وہ کیا تھا؟ بات صحیح ہے لیکن جو مراد لی جا رہی ہے یہ مراد کیا ہے؟ یہ مراد غلط ہے. تو بعض اوقات بندہ روایت لا رہا ہوتا ہے یا آیت لا رہا ہوتا ہے، وہ بات تو آیت روایت میں جو ہے وہ تو درست ہے، لیکن وہ کس سینیریو کے ساتھ ہے اور کس کانسیکوینسز کے ساتھ ہے، اور اس بات کا ہمارے جو درپیش صورت ہے اس کے ساتھ ریلیشن ہونا، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے جو بعض اوقات لوگ لیک کر جاتے ہیں. اور یہ پھر بہت سخت اس کا حکم ہے، شر الخلق والخلیقہ قرار دیا گیا ہے ان کو، جو قرآن کریم کی آیات کے غلط معنی جو ہے وہ بیان کریں. تو ان کو کہا گیا ہے کہ یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کا علم، احادیث مبارکہ کا علم آپ بالکل حاصل کریں، طریقہ کار کے مطابق حاصل کریں. اور صرف اہل علم کو دیکھا ہے کہ ہم وہ محتاط ہو جاتے ہیں. خالد بھائی، عاطف بھائی بھی ساتھ ہیں ہمارے ماشاءاللہ، وہ بات کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ بات سوچ کر بات کرتا ہے. صحیح. اور جس کو نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ اگر کوئی حدیث شریف آپ نے سنا بھی دی ہے تو بولیں گے حدیث ضعیف ہے. تو آیت کوئی آپ بتا دیں گے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے. بالکل 100% غلط ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن آپ عام طور پر جو جنرل پرسپیکٹیو میں چل رہا ہوتا ہے نا، علم اور عدم علم جہاں پر جمع ہو جائے تو یہ پھر بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں بھی چونکہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی لہذا اس کے اوپر کیا کر دیں گے؟ کمنٹ کر دیں گے. اور جس کو علم ہے نا، شور اور شعور میں عین کا فرق ہے. میں 2 لفظ آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں، کیا بات. ان کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے. شور، اللہ اکبر. ایک لفظ ہے شور صحیح، اور ایک لفظ ہے شعور. شعور. اس میں فرق عین کا ہے. یہ دیکھیے، ایک یہ ہے شور اور یہ ہے شعور. فرق کس کا ہے؟ عین کا. عین کا ہے. اور عین سے مراد کیا ہے؟ عین سے مراد ہے علم. واہ واہ. جب علم آتا ہے تو شور ختم ہو جاتا ہے اور شعور کی منزل پر بندہ پاؤں کیا کر دیتا ہے؟ رکھ دیتا ہے. واہ واہ. تو یہ شور کو کس میں بدلنے کی ضرورت ہے؟ شعور میں بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے بدلے گا؟ یہ علم کے ذریعے سے بدلے گا. کیا فرمائیں گے اس پر؟ بالکل آپ صحیح بات فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس جا کر اور اس کی بات سن کر اس کی تائید کر دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ جو بیان کر رہا ہے وہ کون ہے اور کیا بیان کر رہا ہے. سننے والے کو بھی اس بات میں غور کرنا چاہیے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ 2 لوگ آئے آپ کے پاس، تو آ کر کہنے لگے ہم 2 قرآن کی آیتیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا. اب انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ ہے اور محفل بھی آپ کی ہے، آپ واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، لوگ سارا مجمع آپ کا ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا. ہم سے بھی سن لیں. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ قرآن کی آیتیں 2 نہیں سننے چاہتے، 2 رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن لیں. آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا. اب لوگوں نے جو ہے اب وہ بڑا تعجب کا اظہار کیا. اب وہ بار بار دونوں شخص اصرار کر رہے ہیں بار بار. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اٹھ کے جا رہی ہو یا میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ اب وہ جب بات آگے بڑھی تو وہ دونوں چلے گئے. بعد میں لوگوں نے بولا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ہمیں واضح و نصیحت کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیت ہی تو سنا رہے تھے آپ کو، حدیث پاک تو سنا رہے تھے آپ کو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. جو بھی گفتگو فرمایا وہ قرآن کی آیت تو پڑھیں گے لیکن عین ممکن تھا اس کا مطلب غلط بیان کرتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور کہیں میں جو اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتا. صحیح. تو ایسا آج کے زمانے میں تو بالکل جو آپ نے واضح بات کی ہے کہ مطلب آیت کا غلط بیان کر دیتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سیکھنے کا شوق نہیں ہے. سیکھنے کا جب شوق نہیں ہے، جو بات کرتا ہے جو نظر آتا ہے اس کو سن لیتے ہیں
اور جو اس نے بیان کر دیا اسی کو لے کر پھر آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں جی. اور دیکھا دیکھی میں سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ نے یہ فرما دیا، حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا، جبکہ جو فرمایا ہے کیا وہی ہے جو سامنے والے نے ہمیں بیان کر کے دیا ہے؟ اس کے لیے کرنا کیا ہے، جن شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی تعلیمات کو اور ان کے جو لخت جگر ہیں، سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس سے سننا ہے اور کس سے نہیں سننا ہے۔ یہ بھی بات درست ہو گئی، اس کو بھی خیال رکھیں، اور علماء اہل سنت جس طرح امیر اہل سنت نے بیان فرما رکھا ہے، میں بتایا بزرگان دین نے، تو انہی کو جو ہے نا وہ آپ سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل پر ایک سے ایک پروگرام آ رہے ہیں، علماء کرام جو ہے وہ دارالفتا اہل سنت کے پروگرام ہو رہے ہیں، دیگر مبلغین بھی ماشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ خیر کی بات، بھلائی کی بات، عافیت کی بات ملے گی۔ ہر ایک کو نہیں سننا، یہ بھی ذہن بنا کے رکھیں۔ نمبر 2، کمنٹ کرنے کے اعتبار سے بھی کیا کرنی ہے، احتیاط ہی کرنی ہے، غلط کمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اور نمبر 3 جو ایک بڑی اہم بات ہے اور ہے جو غور کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ غلط معنی اور مفہوم کو بھی بیان نہیں کرنا۔